دوستو ذرا دل کو تھام کر میری بات سنو، یہ بہت تیز اثر کرنے والا روحانی وظیفہ ہے۔ جب انسان سچے یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کے مبارک نام یا ودود یا سلام پڑھتا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل میں محبت کی روشنی جل اٹھی ہو اور دھیرے دھیرے یہ تڑپ دل کو نرم کر دیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا ذکر نہیں بلکہ یقین، احساس اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ اس عمل کے لیے کسی تصویر پر دم کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی مشکل طریقے کی۔ اصلی راج دل کے تصور اور یقین میں چھپا ہے۔ جس شخص کے لیے دعا کرنی ہو بس اس کا تصور اپنے دل میں لے آؤ اور اپنی مٹھی میں تھوڑی سی چینی پکڑ کر اسی پر یہ ذکر پڑھو۔ جب انسان چینی کو ہاتھ میں لے کر یا ودود اور یا سلام پڑھتا ہے تو اس ذکر کی تاثیر دلوں تک پہنچتی ہے اور محبت اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ عمل پورے یقین اور خلوص کے ساتھ کیا جائے تو دل میں عجیب سی بے چینی اور محبت کی کیفیت ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے چاہت بڑھتی ہے۔ نیت صاف اور بات جائز ہو تو اللہ دلوں کو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ سامنے والا بھی نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آسان مگر بے حد طاقتور روحانی عمل کہا جاتا ہے۔ ہر روحانی عمل کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو فائدہ کم ہوتا ہے، جیسے دوا کے ساتھ پرہیز۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اس وظیفے کا اثر جلدی ظاہر ہو تو اسے صحیح طریقے اور شرائط کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ یہ ودود کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا، اور یا سلام کا مطلب ہے سلامتی اور امن دینے والا۔ ان ناموں کو پیار اور یقین کے ساتھ پڑھنے سے دل میں نرمی اور دوسروں کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ وقت کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سکون کے ساتھ ذکر کریں۔ رات میں پڑھ کر سیدھے سو جائیں اور کسی سے بات نہ کریں۔ صبح پڑھیں تو فجر کے بعد اسی جگہ شانتی سے بیٹھ کر کریں۔ اس عمل کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار بھی سچے یقین اور خلوص کے ساتھ کرنا کافی ہے۔ مشکلیں دور ہوں گی، گھر کے مسئلے آسان ہوں گے اور دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ جادو ٹونا یا غلط طریقوں سے دور رہیں۔ اصلی برکت ہمیشہ اللہ کے نام اور کلام میں ہے۔ اس وظیفے کو 28 رمضان سے پہلے کریں تاکہ اللہ کے حکم سے اثر جلدی دکھے۔ اب ذرا اس عمل کی ترتیب کو دھیان سے سمجھ لو۔ اگر تم اس بات کو پورے غور سے سنو گے اور دل میں اتار لو گے تو انشاءاللہ تمہیں اس کی کامیابی خود نظر آنے لگے گی۔ اللہ نے چاہا تو جس دن تم یہ عمل کرو گے اسی دن اس کی برکت محسوس کرنے لگو گے، اور ایسی کامیابی ملے گی کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا آسان عمل ہوتے ہوئے بھی اثر کتنا گہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو بہت عظیم اور طاقتور روحانی عمل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو اس عمل کی شروعات میں پڑھنی ہے اس کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے، یعنی تمہیں 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے چاروں طرف پھیلنے لگتی ہے۔ قدرت کا بھی ایک عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اسے دنیا میں زیادہ پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہر کسی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ جیسے نمک کو ہی دیکھ لو، کھانے میں نمک نہ ہو تو روٹی اور سالن سب پھیکے لگتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا عام انسان، ہر کسی کے کھانے میں نمک ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے قدرت نے نمک کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے اور سمندروں میں بھی نمک کی بھرمار رکھ دی۔ اسی طرح پانی کو دیکھ لو، پانی کے بنا زندگی کا گزارا ہی ممکن نہیں۔ انسان ہو یا جانور، کوئی بھی پانی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے دریا بہا دیے تاکہ دنیا کی زندگی قائم رہ سکے۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہی کوئی نیک کام ایسا ہو جو اس کے بنا پورا ہوتا ہو۔ قرآن پڑھنا ہو تو شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے، نماز پڑھو تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر نیک کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنا برکت اور رحمت کا ذریعہ بنتا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے بسم اللہ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ قرآن پاک کی شروعات بھی اسی سے ہوئی، اور لگ بھگ ہر سورت کی شروعات بھی اسی مبارک آیت سے ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ اتنے آسان ہیں کہ ہر انسان کی زبان پر آسانی سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو یا
جاہل، شہر میں رہنے والا ہو یا گاؤں کا رہنے والا، عربی ہو یا عجمی، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر مسلمان آسانی سے اسے پڑھ سکتا ہے، تاکہ کوئی بھی انسان اس مبارک آیت کی برکت سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے اس عمل کی شروعات بھی اسی مبارک آیت سے کرنی ہے۔ پورے سکون کے ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 100 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے، جیسے تیز بارش زمین کو بھگو دیتی ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت تمہارے دل اور زندگی پر اتر رہی ہے۔ جب انسان اس احساس کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے قریب آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اپنے عمل کی شروعات درود پاک سے کرنی ہے۔ درود 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو اور 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ سب سے افضل اور بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی اور درود یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ جب عمل کی شروعات درود سے ہوتی ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے اور اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب تم بسم اللہ کو اس کی تعداد کے ساتھ پڑھتے ہو تو دل میں یہ احساس رکھو کہ اللہ کی رحمت تم پر اتر رہی ہے۔ ایسا محسوس کرو جیسے رحمت کی بارش تمہاری زندگی پر برس رہی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام پر بہت سی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ ان کی تعداد 104 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے۔ پھر 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں کے مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں، اور پورے قرآن کا نچوڑ سورت الفاتحہ میں ہے۔ سورت الفاتحہ کا پورا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمایا ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے بسم اللہ پڑھتا ہے اسے تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت اتنی عظیم ہے کہ انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے۔ جب زمین اسے نگلنے لگی تو قابل نے کہا، اے زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک مت کر۔ جب اس نے بسم اللہ کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دے۔ اس طرح بسم اللہ کی برکت سے وہ زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بسم اللہ کی برکت انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ اس لیے جب انسان دل سے اسے پڑھتا ہے تو اللہ اسے دکھ، پریشانی اور مشکلوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کی شروعات بسم اللہ سے کرائی جاتی ہے تاکہ اللہ کی رحمت پہلے ہی قدم پر انسان کے ساتھ ہو جائے۔ اب جب تم یہ عمل کرنے بیٹھو تو سکون سے بیٹھ جاؤ، اپنی مٹھی میں تھوڑی سی چینی پکڑ لو اور اسی چینی پر یہ عمل پڑھو، دل میں اس شخص کا تصور رکھو اور پورے یقین کے ساتھ پڑھتے رہو۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ وظیفہ 28 رمضان سے پہلے کرنا ہے۔ اگر اس مبارک وقت سے پہلے سچے یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے اس کی برکت اور اثر بہت جلدی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پھر دیکھو کیا ہوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دوبارہ بینائی عطا فرما دی۔ اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی عظمت اور برکت والے الفاظ ہیں۔ جب بندہ انہیں سچے دل اور پکے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے اور اس کی مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اگلا ذکر پڑھنا ہے۔ پہلے یا ودود پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا سلام پڑھنا ہے۔ جب یہ نام صحیح ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں تو ان کی برکت اور اثر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ عمل پڑھو تو جس شخص کے لیے پڑھ رہے ہو اس کا تصور اپنے دل میں رکھو۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے تو اس کا چہرہ دل میں لا کر یہ ذکر پڑھو، انشاءاللہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یا ودود اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم نام ہے، جو اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔
اگر بیوی کو لگے کہ شوہر کی محبت کم ہو رہی ہے یا شوہر کو لگے کہ گھر میں اس کی عزت کم ہو رہی ہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ عمل صرف جائز اور حلال مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز رشتے کے لیے کبھی مت کرنا۔ عمل کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا صدقہ بھی ضرور کر دینا۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر ایک تسبیح یو دود اور اس کے بعد یو سلام 100 بار پڑھنا ہے، آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب عمل پورا ہو جائے تو جس شخص کا تصور کیا تھا اسی تصور کے ساتھ مٹھی میں پکڑی ہوئی چینی پر دم کر دینا ہے۔ یاد رکھو یہ وظیفہ مٹھی میں چینی پکڑ کر ہی پڑھنا ہے۔ اور ایک اہم بات یاد رکھو کہ یہ وظیفہ 28 رمضان سے پہلے کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دوریاں ختم ہونے لگیں گی۔